کریم، سب سے پہلے میں اپنے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آپ ایک اہم ترین اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ مختصر، کیونکہ میں چاہوں گا حامد خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور ہم سب کے ہر دل عزیز حبیب اکرم صاحب یہ اس سنجیدہ معاملے پہ روشنی ڈالیں گے۔ میں تو صرف تھوڑے سے اس کے اغراض و مقاصد پہ بات کر سکوں گا۔ ایک بات جو میں ہمیشہ سے سوچتا رہا، بطور وکیل بھی، بطور سٹیزن آف پاکستان بھی اور بطور طالب علم، کہ 1951 سے لے کے 1958 یہ جو پاکستان کی تاریخ کا ایک دور ہے جس کو کہا جا سکتا ہے ایک تاریخ ترین دور، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب دو چیزیں طے کر دی گئی تھیں، دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ، بلکہ میں سمجھوں گا دانستہ طور پہ، کہ آئندہ کا آنے والا پاکستان جو ہوگا یہ صرف اور صرف اشرافیہ کے لیے ہوگا، عام آدمی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ آئندہ یہ ملک میں اس میں حکمرانی جو ہے وہ قانون کی نہیں ہوگی بلکہ اگینسٹ دی رول آف لا چلے گا۔ آج تک ہم دیکھ لیں، یہ ایویڈنٹ ہے، یہ ثابت ہے کہ واقعی آج جو 1951 اور لے کے 58 تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے نتیجے میں دیکھیں آج ہم کدھر کھڑے ہیں۔ کیا رول آف لا یہاں پہ ہے؟ کیا کسی فرد، ایک عام آدمی ہے اس کو کسی بھی ادارے میں، معاشرے میں اور دیگر جو عام آدمی کے لیے گنجائش ہونی چاہیے، کیا ایک آدمی کی عام آدمی کی گنجائش ہے؟ کیا اس کو وہ رسپیکٹ حاصل ہے؟ کیا اس کے حقوق موجود ہیں؟ کیا اس کو صحت کی سہولیات موجود ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں ہم آگے چلیں تو یہ جو جتنا دور گزرا 60s کا 70s کا ٹائم، اکثر لوگ کہتے ہیں اکنامک گروتھ ہو رہی تھی، فارن پالیسی اچھی تھی، فلاں فلاں فلاں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اصل وہ یہ رہا تھا انفیکٹ کہ رول آف لا کی جو ٹوٹل نیگیشن ہو رہی تھی، کیونکہ ٹوٹل یہ سارا وہ دور تھا جو آمریت پہ کے سائے میں گزرا۔ اس کی اثرات ہم اس وقت محسوس نہیں کر پا رہے تھے، لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت جلد 1971 میں جب پاکستان علیحدہ ہوا ہے، کیا وجوہات تھی؟ وہی رول آف لا، ہم نے جن کی اکثریت تھی جو قانون کہتا تھا، ہم نے نہیں مانا کہ ہمارا ملک علیحدہ ہو گیا۔ ہم نے پھر بھی سبق نہیں سیکھا، ہم آگے بڑھتے گئے، ہمارے سیاستدان، ہمارے ادارے، انہوں نے اس ملک کو صرف مذاق سمجھا، اور پھر 85 کا الیکشن ہم کرا دیتے ہیں غیر جماعتی بنیاد پہ، یعنی کہ نظریاتی سیاست کا حتمی طور پہ ہم نے اس کو خاتمہ کر دیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ جس کے پاس پیسہ تھا، جس کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، وہ الیکشن جیت رہا تھا اقتدار میں، اور ہم نے دیکھا اس وقت کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، جو ان کی کیپیسٹی تھی، جو ان کے سیاسی قد و کاٹ تھے، اور جو انہوں نے اس ملک کو دیا، وہ ہمارے سامنے آج۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا نظریاتی سیاست ختم ہوئی، تو اس سے کیا ہوا، صوبائیت تو ہمارے پہلے تھی، فرقہ واریت بھی تھی، اس میں مزید لسانیت بھی پیدا ہو گئی، اس میں مزید جو ہے لوگ اپنا برادری میں تقسیم ہوئے۔ جب رول آف لا نہیں ہوگا، تقسیم در تقسیم ہوگی، یونینیمٹی، یکسانیت نہیں ہوگی، قوم نہیں بن سکتے۔ کیسے بن سکتے ہیں؟ جب ایک عام آدمی میں اور اشرافیہ میں فرق ہوگا۔ جب میں ایک عام آدمی ہوں، میرے حقوق جو ہیں وہی مجھے نہیں مل رہے ہوں گے، میں ملک کے لیے کیا سوچوں گا؟ میں معاشرے کی بہتری کے لیے کیا سوچوں گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آج ہم اس نظام کے تحت رہ رہے ہیں کہ جو اچھائی کے جو گریڈس ہیں اس میں ہم سب سے نیچے نظر آتے ہیں، اور جو برائی کے پہلو ہیں اس میں ہم سب سے اوپر نظر آتے ہیں۔ دیکھیے پوری دنیا، تمام جو دین ہے اس میں بھی انصاف کی بہت تلقین کی گئی ہے، آج ہم 130ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ یہ ہماری تنزلی جو ہے، ہم نے اس کو کب اس کو ہم نے جج کرنا ہے، کب ہم نے محسوس کرنا ہے؟ اس لیے ہم نے یہ جو رول آف لا ہے اس کو نام دیے موومنٹ فار رول آف لا۔ اس میں ہم نے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، اس میں ٹریڈ یونینز، سول سوسائٹی، لائرز، جرنلسٹ،
ایجوکیشنسٹ، یعنی تمام سوسائٹی کے ہر قسم سیگمنٹ سے ان کو ہم نے اس میں بیچ میں دعوت دی ہے، ان سب کو ہم نے شامل کیا ہے۔ یہ ایک جدوجہد ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ اب ہمیں اس ملک کو اگر آگے لے جانا ہے تو ہمیں مل کے بیٹھنا ہوگا کہ کس نقطے پہ لے جانا ہے۔ وہ ایک ہی نقطہ ہے، رول آف لا، کیونکہ جس ڈگر پہ ہمارا ملک چل چکا ہے اب یہ اس طرح مزید تصادم اور لڑائی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اب ہمیں کنفیوژن سے باہر آنا پڑے گا، ہمیں ایک کلیئر لائن لینی پڑے گی۔ اور آج شاہ محمود صاحب اور حبیب اکرم صاحب، میں یہ کہوں گا کہ اب اس ملک کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ اب سماج ہمیں چینج کرنا ہوگا، اس لیے کیونکہ اب آج ہم نے محسوس نہ کیا اور اب اسی طرح تصادم میں رہے، اسی طرح لڑائی جھگڑوں میں رہے، تو جو ہم نے 75 سال گزارے ہیں، آئندہ کا آنے والا وقت بھی ہمیں اس طرح گزارنا پڑے گا۔ اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ اس کو اپنی صرف لائرز تک کنفائن نہیں رکھنا، یہ صرف پروونشل لیول پہ نہیں ہوگی، ضلعوں اور تحصیلوں تک ہم لے کے جائیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنی پارٹی سے بھی بات کی ہے، خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، جو پی ٹی آئی کی یعنی مدر پارٹی ہے اس کی تحصیل اور لیول اور آئی ایل ایف کی جو تحصیل لیول ہے، یہ مل کے ہم چاہتے ہیں کہ عوام تک پہنچے۔ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں، جب رول آف لا کی بات کرتے ہیں دو بڑی چیزیں ہیں، گورنمنٹ اینڈ دی پیپل بوتھ شوڈ بی انڈر دی رول آف لا۔ ہمارے لوگ ہیں وہ تو زبردستی سپریشن میں انڈر دی رول آف لا رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے اوپر کیا یہ اطلاق ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو اس لیے ایک بہت بڑی یہ اویئرنیس کیمپین ہے، ہم چاہتے ہیں یہ اویئرنیس کیمپین جو ہے یہ عوام تک ہم لے کے جائیں۔ یہ عوام کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ ان کے حقوق کیا ہے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ رول آف لا کی کیا بلیسنگز ہے، اور اس لیے آئی ایل ایف نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ ایک ملکی تحریک ہے، اور اس کو ہم ہر سیگمنٹ تک، پرٹیکولرلی ایک کامنر تک، ایک عام آدمی تک، اگر آپ رکشے والے سے بھی پوچھیں گے وہ رول آف لا کو کہے گا ہاں اس کی ضرورت ہے۔ میں بھی بتاتا ہوں، بلوچستان میں ہم نے جب اس کا تھوڑا سا ذکر کیا، کیونکہ ہم ایک مہینے سے کوشش کر رہے ہیں، حامد خان صاحب، ہم قاضی انور صاحب اس میں ہماری بہت زیادہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو بلوچستان میں اتنی زبردست ہمیں اس کا رسپانس ملا، لائرز وہاں پہ جو بار کونسل کے سٹنگ عہدے دران ہیں پورا ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے تھے، لیکن اس سلوگن کے تحت ایک پشین ڈسٹرکٹ وہاں پہ 52 میں سے 25 لائرز نے اس کو جوائن کیا، سمپلی بیکاز آف دی موومنٹ فار رول آف لا۔ سندھ میں اس کی بڑی پذیرائی ملی ہے، روز مجھے فون کر رہے ہیں کہ کب آ رہے ہیں آپ لوگ یہاں تک کہ یہ کام شروع کریں۔ باقی حبیب اکرم صاحب جو کہ بہت ہی صحافت میں ایک احترام کی آپ کا نام لیا جاتا ہے، ہمیں بھی آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ ایک صرف سیاسی وہ کوئی ہمارا وہ نہیں ہے، صرف سیاسی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نیشنل سروس ہے جس کو ہم چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک اس کو صحیح بات یہ ہم اس طرح اٹھا نہیں پائے، ایک مہینے ہم نے کوشش کی، لیکن خیر ہم اس کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہ ملک کے کونے کونے میں پہنچے گی۔ لیکن اس میں حبیب صاحب ہمیں آپ کا بہت تعاون چاہیے ہوگا، اور میں آپ کو پھر ایشور کرتا ہوں اٹس اے نیشنل سروس، اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں اٹس ناٹ اونلی پولیٹیکل۔ تو باقی میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ رول آف لا جو سلوگن ہے اور رول آف لا جو موومنٹ ہے، اسے ہمیں اپنی دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، سب سے بڑی بات ہم وکیل ہیں، اویئرنیس ہے، ہمارے پاس بہت کچھ دیا ہے، ہم سے نیچے بہت پسے میں لوگ 70-80% لوگ ہیں وہ جو پسے میں، اس رول آف لا کے ڈائریکٹ بینیفیشری وہ سب لوگ ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا پاکستان کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو اس سے بینیفیشری نہ ہو۔ تو آخر میں بس آپ سے گزارش ہوگی، اس کو ایک نوبل کوز کے طور پہ، ایک اس کو نیشنل سروس کے طور پہ، ایک اس کو سیکرٹ کاز کے طور پہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔